الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وبكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم سب تعریف اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور ہم اس سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور پناہ مانگتے ہیں ہم اللہ کی اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے عملوں کی شامتوں سے. جسے اللہ ہدایت کرے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور ہم شہادت دیتے ہیں
کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوا اللہ کے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھیجا ان کو رب تعالیٰ نے حق کے ساتھ، خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر قیامت سے پہلے، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، پس وہ بھلائی پائے گا، رشد کو پہنچے گا، بامراد ہوگا۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، پس وہ گمراہ ہوگا، وہ نامراد رہے گا، وہ مقصود نہیں پا سکے گا۔ پس بے شک وہ نہیں نقصان کرے گا کسی کا سوائے اپنی جان کے، اور وہ نہیں نقصان کر سکتا رب تعالیٰ کا ذرا بھی۔ اور ہم سوال کرتے ہیں اللہ سے جو ہمارا روزی رساں ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، یہ کہ ہمیں بنائے ان لوگوں میں سے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ آمین۔ دل سے دعا کیجئے، آمین کہیے۔ ہم سوال کرتے ہیں اللہ سے جو ہمارا خالق و مالک و روزی رساں ہے، یہ کہ ہمیں بنائے ان لوگوں میں سے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ آمین۔ اور ہمیں بنائے ان لوگوں میں سے جو اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں، جو اس کی ناراضگی سے بچتے ہیں۔ اور ہمیں بنائے ان لوگوں میں سے جو اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے بچتے ہیں۔ آمین۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ بَلَىٰ، پس اس کے سوا ہم کچھ نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ کے لیے ہیں۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ بَلَىٰ، پس اس کے سوا ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ کے لیے ہیں۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ بَلَىٰ، پس اس کے سوا ہمارا کوئی مقام نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب پر درود و سلام کے بعد سن لو کہ تمام کلاموں سے، تمام گفتگوؤں سے بہتر کلام، بہتر گفتگو اللہ کی کتاب ہے، اور تمام ہدایتوں سے، تمام رہنمائیوں سے بہتر رہنمائی محمد رسول اللہ کی ہے۔ اور کاموں میں سب سے بڑھ کر برے وہ ہیں جو دین کے اندر، دین کے نام پر، دین کے رنگ میں، دین کی آڑ میں نئے پیدا کیے جائیں، اور دین کے اندر نئے پیدا کیے گئے کام انہیں بدعت کہتے ہیں، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جاتی ہے۔ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اے لوگو کہ میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، اللہ کی طرف سے، وہ اللہ جس کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، زندگی اور موت بھی اسی کے اختیار میں ہے۔
پس تم بھی اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ جو نبی ہے، امی ہے، اور جس طرح وہ اللہ کے ساتھ اور اس کی باتوں کے ساتھ ایمان لایا ہے، اور پیروی کرو اس کی تاکہ تمہیں راہ مل جائے، ہدایت مل جائے۔ صدق اللہ مولانا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تقریباً 1 سال کے بعد آپ کی خدمت میں اس مسجد میں اس منبر پر حاضر ہوں۔ ہمارے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کی زندگی کے اعمال اور کردار کھلی کتاب کی طرح ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کھلی ہے۔ یہ سب کچھ ہماری رہنمائی، ہدایت کے لیے۔ ایک وقت تھا کہ مکہ میں ایک یتیم پیدا ہوا، جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ یتیمی میں عمر گزری، بچپن گزرا، کسی استاد کے سامنے تعلیم و تربیت کے لیے اسے بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ بڑا ہوا تو اس کی زندگی عام لوگوں سے کچھ منفرد تھی۔ جب 40 سال کی عمر کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، نبوت ملی، اور وہ مقام ملا جو اس کائنات میں کسی اور کو نہیں مل سکا۔ جس طرح کے وہ رسول تھے، جس طرح کے وہ نبی تھے، اس طرح کے رسول اور نبی اس دنیا میں اور بھی گزر چکے تھے۔ جس طرح آپ کا راستہ ایک مشکل راستہ اور کٹھن راہ تھی، اس طرح پہلے انبیاء بھی مشکلات سے جو 2-4 ہوتے رہے۔ جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی، یہی تعلیم آپ سے پہلے بھی انبیاء کو ملتی رہی، رہنمائی حاصل ہوتی رہی۔ لیکن جو مقام اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو دیا، وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ محمد رسول اللہ کو مقام اللہ کے نبیوں میں بلند ملا، اور محمد رسول اللہ کی امت کو باقی قوموں میں بلند مقام ملا۔ وہ بہترین نبی تھے تو یہ بہترین امت ہے۔ وہ نبی جو یتیم پیدا ہوا، جس کو تعلیم اور تربیت کی بھی سہولتیں نہ مل سکیں، جس طرح ماں کی گود میں پلا تھا،
اسی طرح وہ بڑا ہوا، کسی سکول میں داخل نہ ہو سکا، کسی استاد سے تعلیم نہ پا سکا، اس لیے اسے امی کہا جاتا ہے۔ جیسا ماں کی پیٹ سے نکلا ویسے ہی رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو کچھ ملا وہ کسی اور کو نہ ملا۔ جس تعلیم کی بدولت، جس تربیت کی بدولت، جس رہنمائی کی بدولت محمد رسول اللہ کو یہ رتبہ ملا، وہ تعلیم اور وہ تربیت، وہ کھلی کتاب کی طرح اب بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ وقت تھا کہ آپ کو مکہ میں رہنا، چلنا پھرنا آپ کے لیے مشکل کر دیا گیا تھا۔ گھر سے باہر نکلنا، دنیا کی سب سے پہلی مسجد میں کھلے بندوں نماز ادا کرنا، رب تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ان کے لیے مشکل بنا دیا گیا تھا۔ کسی کو تبلیغ کرنا، کسی کے سامنے اپنے خیالات پیش کرنا ان کے لیے محال کر دیا گیا تھا۔ ایک وہ وقت تھا اور ایک یہ وقت ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں ان کا نام لینے والے موجود ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، ان کے لیے درود بھیجنے والے اور ان کا نام سن کر اپنے دلوں کی پیاس بجھانے والے موجود ہیں، ان کے نام پر مر مٹنے والے موجود ہیں، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگ اس وقت محمد رسول اللہ کا نام لے کر اپنی اس زندگی اور اپنی اس زندگی کی مسرتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ایک انقلاب، یہ ایک بڑی عظیم تبدیلی، یہ محمد رسول اللہ کی اس تعلیم کے بدولت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار اور اس عمل کی بدولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اور جس کا اظہار انہوں نے اپنی زندگی میں کیا۔ ہمارے لیے ان کی زندگی میں بے شمار سبق ہے، بڑی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے خوشہ چینوں میں سے بنائے اور ان سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ان کی یہ عظمت، ان کی یہ سعادت مندی اور خوش نصیبی اور ہماری یہ پستی، ہمارا یہ ادبار، اس میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ ہم ان کا نام لیتے ہیں لیکن اپنے مقاصد حاصل کر لینا چاہتے بات مال اور آپ کی تقریب زندگی اور بلکہ میں جو ہم وقت موجود ہیں، اگر پوری زندگی ان کی بیان کی جائے تو اس کے لیے تو آپ لیکن کے اندر جو پائی جائے بہترین انسان کو مجنون کہا جاتا ہے کہ تو دیوانہ ہے۔ فاصبر فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون۔ محمد، جس راہ پر تم چل رہے ہو
کبھی فرمایا لا تکونن من الممترین، الحق من ربک، تیری طرف سے جو کچھ تجھے دیا گیا ہے حق ہے، کبھی تیرے دل میں شک بھی نہ گزرے۔ یہ بھی فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کر، مستقل مزاج ہو جا، تیرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، جن لوگوں کو رب تعالیٰ کی باتوں پر اعتماد نہیں ہے وہ تجھے ڈگمگا نہ دیں، تجھے ہلکا نہ کر دیں۔ غار میں پہنچے، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، کافر سر پر آ گئے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ کافر آ گئے جو مکے سے چلے 5 میل کا فاصلہ پہاڑی رستے وہ کھوج لگاتے ہوئے ہمارے سر پر پہنچ گئے ہیں، اب ہمیں یہ کہاں چھوڑیں گے؟ مکے کے لوگ بڑے کھوجی ہیں، وہاں کے لوگوں کو کھوج میں بڑی مہارت ہے۔ وہ پہاڑی رستوں پر جہاں پاؤں نہیں لگتے، نشان نہیں پڑتے چلنے والوں کے، وہاں وہ کھوج نکالتے ہوئے محمد رسول اللہ جہاں چھپے ہوئے تھے وہاں پہنچ گئے۔ شاید آپ میں سے کئی لوگوں نے وہ جبل ثور دیکھا ہوگا، وہ مکے کے تمام پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ ہے، اس کے راستے تمام پہاڑوں سے سب سے زیادہ دشوار گزار ہیں۔ اللہ کے رسول نے اللہ کا حکم پا کر مدینے کے لیے ہجرت کی، لیکن مغرب کی طرف جانے کی بجائے مشرق کی طرف گئے۔ شمال کی طرف جانا تھا، جنوب کی طرف نکلے تاکہ دشمن پتہ نہ چلا سکے کہ کدھر گئے، دشمن پیچھا نہ کر سکے، تلاش نہ کر سکے، پا نہ سکے۔ غار ثور پر جا کر چھپ گئے۔ جنہوں نے وہ پہاڑ دیکھا ہے، ہم بھی ایسا ہی سمجھتے تھے کہ وہاں کوئی غار ہے، وہاں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے، حالانکہ یہ بات نہیں۔ وہ پہاڑ بہت اونچا پہاڑ ہے، اس کی ایک چھوٹی سی چوٹی ہے، وہاں تقریباً اس مسجد کے دائرے کے مطابق وہاں اوپر جگہ ہے بیٹھنے کی، چلنے پھرنے کی۔ 3 دن آدمی ایک غار میں چھپ کر نہیں بیٹھ سکتا، وہاں کوئی آدمی جلدی جلدی پہنچ نہیں سکتا، اتنا مشکل راہ گزار ہے۔ اور وہاں کئی غاریں ہیں، ایک غار نہیں، اور ابھی تک کوئی تعین نہیں کر سکا کہ وہ کون سی غار تھی جس میں محمد رسول اللہ نے اس وقت چھپ کر پناہ لی جس وقت کافر وہاں پہنچ گئے۔ کئی غاروں پر لکھا ہے غار ثور، ادھر بھی لکھا ہے غار ثور۔ کئی جگہ وہاں ایسی ہے کہ بڑی پرامن جگہ، اوپر پتھر ہے، نیچے جگہ بنی ہوئی ہے، ادھر ادھر دروازے ہیں، ہوا آتی ہے، جیسے کسی نے ہاتھ سے کوئی جگہ بنائی ہو، ایسی آرام کی جگہ بھی وہاں ہے۔ وہاں جا کر حضور پہنچ گئے، وہاں ٹھہرے 3 دن۔ جب کافر وہاں پہنچے تو اس وقت آپ غار میں چھپ گئے۔ وہ چند گھنٹے یا چند منٹ کی بات ہے، اس غار میں زیادہ آدمی دیر نہیں گزار سکتا، گھنٹہ 2 گھنٹے تو گزار سکتا ہے۔ بہرحال کافر اوپر پہنچ گئے، ان کی باتیں ابو بکر صدیق اور محمد رسول اللہ سن رہے تھے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں اللہ کے رسول، ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جانثار ابو بکر صدیق وہ اس وقت وہاں غار میں چھپے ہوئے تھے۔ کافر آئے، نامراد واپس لوٹے، لیکن اس واقعہ کے اندر جو حقیقت چھپی ہوئی ہے اس کی طرف کوئی توجہ دے، وہ ایمان، وہ یقین جس کا اظہار محمد رسول اللہ کے ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کافر آ گئے جو 5 میل کا فاصلہ پہاڑوں میں طے کرتے ہوئے ہماری کھوج نکالتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہیں، اب 5 فٹ کے فاصلے پر وہ ہمیں کیسے چھوڑیں گے؟ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تحزن
غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تھا اعتماد محمد رسول اللہ۔ اب اس اعتماد کی حقیقت کو وہ کیا سمجھیں میں اور آپ، جو ہم 2.5 آنے کا سودا بیچتے وقت ایمان فروخت کر دیتے ہیں۔ ہم بھی تو ہیں نا کہ 1 گز کپڑا بیچیں تو اس میں بھی ہیرا پھیری کرنے کی، کھینچ کر ماپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو 2 باچی جائے گی نا، کسی مسلمان کا مال اس طرح کھینچ ہی لیں گے نا۔ ہمارے ایمان کہاں ہے؟ حضرت بلال کے ہاں پہنچے، کچھ کھجوریں ایک طرف رکھی ہوئی تھیں کہ بلال یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کے رسول شیئن ادخرہ لغدن، یہ کھانے پینے کا کچھ سامان ہے، میں نے رکھ رکھا ہے کہ کل کو کام آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں انفق بلال، بلال خرچ کر دو، کچھ نہ رکھو۔ لا تخشان ذل عرش اقلالا، اس عرش والے سے یہ خطرہ نہ کرو کہ وہ تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے گا۔ تو یہ ہے اعتماد، اس اعتماد کا نام ایمان ہے، اور یہ ایمان تھا محمد رسول اللہ کا کہ گھر میں کچھ نہیں۔ اور یہ بھی ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین محمد رسول اللہ پر اتارا۔ محمد رسول اللہ کو اس علاقے میں پیدا کیا جو بے آب و گیا علاقہ، نہ وہاں نہر چلتی ہے، نہ وہاں ہیڈ بنے ہوئے ہیں، نہ وہاں منجیاں کاشت ہوتی ہے، نہ وہاں گنے کے کھیت ہیں، نہ وہاں باغات ہیں، خشک علاقہ ہے۔ کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علاقہ کیوں اپنے ایمان والوں کے لیے وہ محبت وائی اسے کیوں قرار دیا گیا؟ اسی لیے کہ میں اور آپ اور دنیا کے مسلمان ذرائع اور وسائل پر اعتماد نہ کریں، ہمیشہ اپنے رب تعالیٰ پر اعتماد کریں۔ ورنہ اگر یہی دنیا کے ذرائع اور وسائل یہی اللہ کی رضا کا باعث ہوتے، یہی دین کے فروغ کا باعث ہوتے، یہی مسلمانوں کی ترقی کا ذریعہ ہوتے، تو پھر قادیاں میں اور گرداسپور کے زرخیز علاقے میں نبی ہونا چاہیے تھا، عرب کے بے آب و گیا علاقوں میں نبی نہیں ہونے چاہیے تھے۔ یہ ہے سبق محمد رسول اللہ کی سیرت میں۔ نماز میں کھڑے ہوتے اور پوری رات نماز میں گزر جاتے، پاؤں سوج جاتے۔ دوستوں نے پوچھا کہ آپ بھی اتنی تکلیف کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف کر رکھے ہیں، کوئی آپ کے ذمہ گناہ نہیں ہے، تو آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ گناہ گار تو عبادت کریں اس لیے کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ پاؤں سوج جاتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کا اندر اس طرح پکتا تھا جیسے ہنڈیا پکتی ہے، اس طرح ابال ہوتا تھا آپ کے اندر خشوع اور عاجزی کا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کی سیرت کا وہ حصہ جس سے ہم بالکل نابلد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ خشوع اور عاجزی نمازوں میں پیدا کرے۔ یہ نماز جس کا سبق محمد رسول اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں من صلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن، جن لوگوں نے کان حقا علی اللہ ان یغفر لہ، جن لوگوں نے ان نمازوں کو وقت پر پڑھا، ان کے خشوع کو، ان کی عاجزی کو پورا کیا اور وقت پر ان کو ادا کیا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ سبق ہے محمد رسول اللہ نے جو ہمیں دیے، اور پھر صرف پڑھا ہی نہیں دیے، کر کے دکھائے۔ پوچھا گیا کہ آپ ساری رات اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، فرماتے ہیں کہ کیا میں اب اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جن لوگوں کے دل میں اعتماد رب تعالیٰ پر پیدا ہو گیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، پس بے شک ان کو رہنمائی مل گئی صحیح رستے کی۔ صحیح راہ یہ ہے کہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد پیدا ہو جائے، جس طرح کہ محمد رسول اللہ کی اس سیرت سے ظاہر ہے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کی سیرت سے
اور اس کی حکمرانی اور وہ مزہ ہے، یہ اخلاق ہے وہ جو محمد رسول اللہ نے ہمیں سمجھائے اور کر کے دکھائے۔ سب سے بڑی چیز تو خدا پرستی ہے۔ مومن کا مقصد زندگی رب تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اس کے لیے سبق جو ہے وہ نماز ہے، جو محمد رسول اللہ نے پڑھ کر دکھائی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اخلاق ہے۔ ہم ویسے تو بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ وہ بڑے با اخلاق تھے، وہ غریبوں پر بڑا رحم کیا کرتے تھے، مسافروں کے لیے کھانا کھلایا کرتے تھے، وہ بڑے مہربان تھے، وہ معاف کر دیا کرتے تھے، اپنے دشمن سے بھی انتقام نہیں لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں من تقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، ایک چھوٹی سی بات کہہ دی کہ اللہ کے رسول نے زندگی بھر کسی سے اپنا انتقام نہیں لیا۔ اتنا بڑا اخلاق۔ اس کی وجہ کیا کہ وہ اس لیے دنیا میں نہیں آئے تھے کہ کسی کو تکلیف دیں یا کوئی تکلیف دے تو اس سے انتقام لیں۔ ان کے سامنے ایک ٹارگٹ تھا، ایک مقصد تھا، ایک مطلع نظر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو اس دنیا میں بلند کرنا ہے، لوگوں کو توحید سمجھانا ہے۔ وہ ان انتقامی کارروائیوں میں الجھ جاتے تو کبھی مقصد کو نہ پہنچ سکتے۔ ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ ہمارے کردار کو بلند کرے، ان سے سبق حاصل کریں۔ چند چھوٹی چیزیں ہیں۔ دیکھیے، سچ بولنا محمد رسول اللہ کی سیرت ہے، ہمسائے سے نیک سلوک کرنا محمد رسول اللہ کی سیرت ہے، اور امانت ادا کرنا محمد رسول اللہ کی سیرت ہے، معاف کر دینا محمد رسول اللہ کی سیرت ہے، دوسرے برائی کریں ان کے ساتھ نیکی کرنا محمد رسول اللہ کی سیرت ہے۔ اگر میں اور آپ سب مسلمان یہ چند چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں تو مسلمان قوم کو، اس معاشرے کو وہ قوت ملے گی جو کبھی کسی کو نہیں ملی۔ یہ مسلمان قوم اتنی اللہ تعالیٰ کے رسول ایک بار تشریف رکھتے ہیں، صحابہ کرام آپ تھوکتے ہیں، صحابہ کرام آپ کی تھوک نیچے نہیں جانے دیتے، آپ وضو کرتے ہیں، صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، کوئی منہ پہ مالتا ہے، کوئی جسم پہ مال لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ما یحملکم علی ھذا، کون سی چیز ہے جو تم سے یہ کام کرواتی ہے کہ میری تھوک زمین پر نہیں تم جانے دیتے؟ کہنے لگے کہ حب اللہ و رسولہ، آپ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کی تھوک، آپ کے جسم سے چھوا ہوا پانی، آپ کے وضو کا پانی ہم نہیں چاہتے کہ زمین پر گرے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر آ جائے۔ آپ نے فرمایا یہ باتیں نہیں ہیں، اپنا کردار بناؤ۔ فرمایا من صدہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤد امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جوار من جاورہ۔ جس شخص کا یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اسے حاصل ہو جائے، یا اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کرے، جس کو یہ بات پسند ہے اس کو اپنا عمل بنانا چاہیے، کردار بنانا چاہیے۔ اس طرح کے مکر ٹھکر نہیں کرنا چاہیے کہ پانی منہ پہ مال لیا، سر پہ لے لیا، تھوک اپنے آپ کو مال لی اور یہ محبت کا اظہار ہو گیا۔ یہ تو اظہار محبت ہے، یہ کردار نہیں ہے۔ کردار بناؤ۔ فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کریں، یا اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے، اس کو اپنے اندر تین چیزیں پیدا کرنی چاہیے۔ فلیصدق حدیثہ اذا حدث،
جب وہ بات کرتا ہے تو سچ بولا کرے. ہمارے ہاں تو جناب سچ بولنا تو کیا، یہاں تو جھوٹ کو فن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. جھوٹ ایک ہنر بن گیا کمائی کرنے کا، دوسرے کو ڈاج کرنے کا، اپنے فائدے اٹھا جانے کا. یہاں سیاست چلتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، جھوٹ چلتا ہے. اسے فن سمجھا جاتا ہے، اسے قابلیت سمجھی جاتی ہے. اللہ معاف کرے. محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہیں حاصل ہو تو جس کو یہ ضرورت ہے وہ سچ بولے، جب بات کرے تو سچ بولے. دوسری، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت ادا کرے، اس میں خیانت نہ کرے. تیسری، اپنے ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کرے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے محمد رسول اللہ کی سیرت سے کیا سیکھا؟ جب بولتے ہیں تو بات میں جھوٹ بولا جاتا ہے. سودا بیچتے وقت، سودا خریدتے وقت، بات کرتے وقت، ووٹ لیتے وقت، ووٹ دیتے وقت. الیکشن ہوا، جمہوریت آ گئے امیدوار، ہم تمہارے لیے سکول بنا دیں گے، سڑکیں بنا دیں گے، تمہاری رات کو دن کر دیں گے، تمہیں راتوں رات امیر بنا دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا وعدے کیے جاتے ہیں. اور ادھر سے کیا ہوتا ہے؟ جناب ووٹ آپ کے لیے ہے، ہم نے اور کس کو دینا؟ اور ہے یہاں کون آپ کے بغیر؟ جو امیدوار آئے گا، 5 ہوں، 10 ہوں، 4 ہوں، سب سے یہی بات کی جائے گی، سب سے یہی وعدہ کیا جائے گا، ووٹ آپ کو دیں گے. یہ ووٹروں کا حال ہے، وہ امیدواروں کا حال ہے. اور محمد رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے کہ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو سچ بولو. اور پھر یہ پتہ ہے کہ سچ بولنے والے اس کی قدر و قیمت رب تعالیٰ کے ہاں کیا ہے. اگر قرآن کی آیت چاہیں تو میں وہ پڑھ کے سنا دوں، نہیں تو ایک واقعہ جو محمد رسول اللہ کے تابع داروں میں سے ایک شخص کا واقعہ. ایک تھے حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین میں سے تھے. حضرت حسن بصری کے رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر. حجاج بن یوسف کا زمانہ. یہ کہانی حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور والوں نے اپنی کتاب میں لکھی. لوگ کہتے ہیں یہ وہابی تو بزرگوں کو مانتے نہیں. ہم بزرگوں کو اس طرح تو مانتے ہیں، بزرگوں کو رب نہیں مانتے، بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں. ان کی سیرت اور کردار اور ان کی تعلیم کو اپنانے کے لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھا جائے، ان سے فیض حاصل کیا جائے. حضرت علی حجویری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حبیب اجمی وہ ایک غیر عرب آدمی تھے، ان کی زبان میں لکنت تھی، وہ قرآن پڑھتے تھے تو وہ صحیح قرآن ان سے نہیں پڑھا جاتا تھا، اس لیے ان کو حبیب اجمی کہا جاتا ہے. لیکن تھے بزرگ اللہ کے بندے، جنگل میں ڈیرا تھا، وہاں عبادت میں مصروف رہتے. حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا. حجاج بن یوسف حضرت حسن بصری جو ایک مشہور بزرگ ہیں، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، ان پر ناراض ہو گیا. اس نے ان کے وارنٹ بھیج دیے، حسن بصری کو گرفتار کر کے لے آؤ. اور جو شخص حجاج بن یوسف کے سامنے پیش ہوتا تھا پھر اس کی جان مشکل سے بچتی تھی. حضرت حسن بصری بیچارے وہاں سے فرار ہوئے، بھاگے. بھاگتے بھاگتے وہ جنگل میں حبیب اجمی کے پاس آ گئے کہ مجھے کہیں چھپا دو، میرے وارنٹ نکلے ہوئے. حبیب اجمی کہنے لگے کہ یہ میرا عبادت خانہ ہے، آپ یہاں آرام کریں، چھپ جائیں. وہ وہاں چھپ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو حجاج بن یوسف کے وہ سپاہی آ گئے کہ یہاں حبیب اجمی نہیں آیا، حسن بصری نہیں آیا. حبیب اجمی کہنے لگے کہ آیا ہے. کہاں ہے؟ میرے عبادت خانے میں چھپا ہوا ہے. وہ اندر چلے گئے، جا کر ڈھونڈا، کہیں نہیں ملا. باہر آ گئے. تم جھوٹ بولتے ہو کہ میرے عبادت خانے میں چھپا ہوا ہے، اندر تو کوئی آدمی نہیں. وہ کہنے لگا میں نے تو سچ کہا ہے کہ وہ اندر چھپا ہوا ہے، میں تو نہیں جانتا اس سے زیادہ. پھر وہ اندر گئے، پھر آ کے پھر آ گئے. کہنے لگا تم جھوٹ بولتے ہو، وہ اندر نہیں ہے. کہنے لگا میں نے سچ کہا ہے کہ وہ میرے عبادت خانے میں چھپا ہوا ہے. وہ پھر تلاش کر کے آخر مایوس ہو کر چلے گئے. جب وہ چلے گئے خطرہ ذرا ہٹ گیا تو حضرت حسن بصری اندر سے نکلے. کہنے لگے کہ حبیب اجمی تیری دعا اور برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان ظالموں سے بچا لیا. وہ کہنے لگے نہیں حسن بصری بات یہ نہیں ہے، سچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بچا لیا. انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا میرے عبادت خانے میں چھپا ہوا ہے. اگر میں جھوٹ بولتا پھر بھی وہ تلاشی لیتے اور پھر تو مل جاتا
تو بھی بے عزت ہوتا اور میں بھی بے عزت ہوتا. اللہ تعالیٰ نے, میں نے سچ بولا, سچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر پردہ ڈال دیا, وہ تجھے نظر ہی نہیں آیا, ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی. کیا ہوا؟ بہرحال وہ تجھے تلاش نہیں کر سکے. یہ ہے سچ کی برکت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین. اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو رب تعالیٰ پر جھوٹ بولے, اور وہ بھی بڑا ظالم ہے جس کے سامنے سچ پیش کیا جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ یہ جھوٹ ہے. سچ کو جھوٹ کہنا بڑا ظلم ہے, اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا بڑا ظلم ہے. سچ پیش کرنا, حقیقت بیان کرنا, اس کا بڑا درجہ ہے. سچ بولنا بڑی بات ہے, اور جو سچ کہہ رہا ہو اس کی تصدیق کرنا بھی, یہ بھی بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی مہربانی. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. یہاں تو یہ ہوتا ہے, ایک آدمی سچ بول رہا ہے, جان بوجھ کر کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ سچے کو جھوٹا کہا جائے, بہت بڑا گناہ ہے کہ جھوٹے کو سچا کہا جائے. اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم ما یشاءون عند ربہم, سچ بولنے والے, سچ بولنے والوں کی تصدیق کرنے والے, ان کے لیے وہ کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ان کے دل چاہیں. ایسے لوگوں کی خواہشات بھی اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. ذالک جزاء المحسنین, یہ ہے جزا نیکوکاروں کی. اب سچ بولنے والوں کا ذکر تھا, اب اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکوکار کہہ دیا. یہ کیوں؟ نیکی کیا ہے, سچ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو شخص سچ بولتا ہے ہمیشہ نیکی اس سے سرزد ہوتی ہے, اس کو نیکی نصیب ہوتی ہے. جو جھوٹ بولتا ہے اس کو گناہ نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنۃ. مسلمانوں سچ بولا کرو. تمہارا حال تو یہ ہے کہ ایک واردات ہو جائے, قتل ہو جائے تو بے گناہوں کو تم گناہ گار بنا دیتے ہو, گناہ گاروں کو تم بے گناہ بنا دیتے ہو. مقدمے لے کر عدالتوں میں جاتے ہو, تھانوں میں جاتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, دوسروں سے جھوٹ بلواتے ہو, لکھواتے ہو. یہ ہمارا حال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یہ سچ تمام نیکیوں کی جڑ سچائی ہے. مائیں گھروں میں بیٹھ کر بچوں کے سامنے سچ بولے, بیویاں خاوندوں کے سامنے سچ بولے, بھائی مرد اپنے بھائیوں میں بیٹھ کر سچ بولے. دو دھڑے ہوتے ہیں, وہ اس سے بڑھ کر جھوٹ بولتا ہے, وہ اس سے بڑھ کر جھوٹ بولتا ہے. پھر اصلاح کہاں سے ہو؟ اگر ہر شخص سچ بولنے کی کوشش کرے. فرمایا لا یزال الرجل یصدق ویتحرى الصدق حتى یکتب عند اللہ صدیقا. سچ بولو. سچ جو ہے اس سے نیکیاں پیدا ہوتی ہیں. سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو, اور نیکی جنت میں لے جائے گی. اور ہمیشہ ایک آدمی سچ بولتا ہے, سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. یہ ہے سبق محمد رسول اللہ کا, اور ان لوگوں کی دلوں کی خواہشیں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے. ان کو نیکیاں نصیب ہوتی ہیں. یہ محسنین ہیں, یہی متقین ہیں. اور اس کے مقابلے میں ہے جھوٹ. فرمایا ایاکم والکاذب, اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ. فإن الکاذب یہدی الی الفجور, جھوٹ جو ہے وہ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. دیکھیے ایک آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے. وہ چوری کرے گا, سمجھے گا کہ جھوٹ بول کر بچ جاؤں گا. قتل کرے گا, سمجھے گا کہ جھوٹ بولوں گا بچ جاؤں گا. تو پھر وہ کبھی گناہ سے باز آ سکتا ہے؟ جس کو یہ فن آتا ہے وہ جھوٹ بولنے کا, وہ سمجھے گا کہ جو چاہوں کروں جھوٹ بولوں گا بچ جاؤں گا. تو جھوٹ بولنے والا اس کو کبھی نیکی نصیب نہیں ہوتی. جھوٹ ہمیشہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. والفجور یہدی الی النار, اور گناہ جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. ولا یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا. ایک آدمی فن سمجھ کر ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے,
सोचता रहता है कि अब ये झूठ बोलूंगा, शाम को ये झूठ बोलूंगा, फलां आदमी के साथ वादा कर रखा है, वो आएगा तो उसके साथ ये झूठ बोलूंगा। एक आदमी हमेशा झूठ बोलने का इरादा करता रहता है, झूठ तसनीफ करता रहता है, यहां तक कि वो फिर अल्लाह ताला की किताब में उसका नाम कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। अल्लाह ताला हमें इन नेक अखलाक की रहनुमाई फरमाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत का ये हिस्सा है। इसके अलावा मोहम्मद रसूलुल्लाह में तो ये भी था कि आप कभी किसी से इंतकाम नहीं लेते थे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, कहीं जंग से वापस आ रहे हैं, जंगल में एक जगह डेरा लगाया, एक दरख्त के नीचे आप आराम करने के लिए लेट गए। सहाबा किराम भी जंगल में फैले हुए दरख्तों के नीचे आराम करने लगे। एक काफिर जो पीछे से ही चला आ रहा था, उसने देखा कि अब सब लोग सो गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आराम फरमा रहे हैं, दबे पांव आया, हुजूर की तलवार जो लटक रही थी वो पकड़ ली, तलवार खींची, जब न्याम से तलवार बाहर आई तो हुजूर की आंख खुल गई, हुजूर उठकर खड़े हो गए। अब काफिर ललकार रहा है, मैं यासिमुका मिन्नी, अब तुझे मुझसे कौन बचा सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने फरमाया, अल्लाह, मुझे अल्लाह बचा सकता है जिसके लिए मैं जिंदा हूं, जिसके दीन पर मैं कायम हूं। जो बात कहते हैं कि दिल से निकलती है असर रखती है, तो अल्लाह के रसूल की जबान से जब अल्लाह का लफ्ज निकला तो वो काफिर लर्ज गया, उसका हाथ कांप गया, तलवार उसके हाथ से गिर गई। अब तलवार हुजूर के हाथ में है। आपने फरमाया मैं यहां से मौका में नहीं, अब तू बता तुझे कौन बचाएगा। मेरा रब था, उसने बचा लिया, तू तो रब को मानता नहीं, तू तो बुतों को मानता है, तू बता कि तुझे कौन बचाएगा। काफिर का रब ताला पर एतमाद नहीं होता, और रब के बगैर जितने और होते हैं जब मुसीबत आ जाए वो सब भूल जाते हैं, ये हकीकत है। अब वो कांप रहा था और वो मिन्नत समाइद कर रहा था कि कुन खैरा आखिज़िन, मुझसे तो ये हो गया, तू ही अच्छा हो जा। अल्लाह ताला के रसूल ने तमाम सहाबा को बुलाया, आओ जरा, सब आ गए। फरमाया इन्ना हाज़ा इख्तारत अलैया सैफी, इसने मेरी तलवार मुझ पर खींच ली थी, हमला आवर होने वाला था कि मुझे जाग आ गई, मैंने अब तलवार मेरे हाथ में है, इसने मुझे कहा कि कौन तुझे बचाएगा, मैंने कहा अल्लाह बचाएगा, तलवार इसके हाथ से गिर गई, मैंने उठा ली, अब ये कह रहा है कि कुल खैर आखिर। तो क्या सलूक इसके साथ किया जाए। आखिर हुजूर ने फरमाया अच्छा जाओ, तुम्हें माफ किया। अब वो पीछे हट रहा है और सोच रहा है कि मैं तो अभी खाको खून में तड़प जाता, मैं जिस नीयत से आया था वो मेरा इरादा पूरा ना हुआ, उसका जजा उसकी ये थी कि मेरा सर कलम किया होता और मैं जिंदा वापस जा रहा हूं। उसको यकीन नहीं आ रहा था। आखिरकार वो गया, अपने खानदान के पास गया, जाकर कहा कि जे तो कुम मिनंदे खैर नास, ऐ मेरा खानदान, मैं तुम्हारे पास आया हूं एक बहुत ही अच्छे इंसान के पास से आया, खुद भी मुसलमान हुआ, अपनी कौम को भी मुसलमान कर दिया। इसमें सबक है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि मा ज़ादल्लाहु बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, कभी माफ करने से अल्लाह ताला किसी की इज्जत कम नहीं होने देता। तीन चीजें बरहक हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तीन चीजें बरहक हैं जिनको तुम नहीं समझते, हम जानते हैं कि वो बरहक हैं। एक तो सदका खैरात करने से माल कम नहीं होता, एक माफ करने से कभी इज्जत कम नहीं होती, और एक तीसरी चीज भी बयान फरमाई, वो याद आ जाएगी तो मैं बता दूंगा। मा ज़ादल्लाहु बिअफ़्विन इज़्ज़न, तीसरी यह है कि मा तवाज़ा लिल्लाहि अहदुन इल्ला रफ़अहू, अगर कोई शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए आजिज़ी इख्तियार करेगा, इनकिसारी इख्तियार करेगा, छोटा बनने की कोशिश करेगा अल्लाह की रज़ा के लिए, इल्ला रफ़अहू, अल्लाह ताला उसको ऊंचा करेगा। ये तीन चीजें हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई। इतने जवाहर पारे, इतनी कीमती बातें मोहम्मद रसूलुल्लाह ही बयान फरमा सकते हैं और कहीं से नहीं मिल सकती। मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, सदका खैरात करने से माल कभी कम नहीं होता। मा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़लिफ़ु, जो तुम खर्च करोगे अल्लाह की रज़ा के लिए, फ़हुव युख़लिफ़ु, अल्लाह उसकी जगह और देगा।
کبھی معاف کر دو گے تو عزت کم نہیں ہوگی، عزت زیادہ ہوگی، اور کبھی نیچا ہونے کی کوشش کرو گے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ نیچا نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اونچا کرتا ہے۔ یہ 3 حقائق ہیں، ان سے سبق حاصل کیجئے۔ یہ محمد رسول اللہ کی سیرت کے جوہر پارے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ہمارے ہاں یہ ہے، ہمارے مطلب کھڑے ہو جاتے ہیں ممبر پر اور پھر مخاطب کرتے ہیں لوگوں کو، تم ایسے ہو، تم ایسے، مخالفوں کو گالی دے کر ان کو ہدایت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دوسرے مسلک کے لوگوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کو لتاڑا جاتا ہے، ان کی توہین کی جاتی ہے۔ لوگوں کو قریب کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دشمن بنانا چاہیے۔ محمد رسول اللہ کی سیرت یہ تھی کہ وہ دشمن کو اپنا بنا لیتے تھے احسان کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بیان فرمائی، فرمایا ایک ہے نیکی جس کو لوگ نیکی کہتے ہیں، تم نیکی کہتے ہو، اس کی تعریف نہیں کی کہ نیکی کیا ہوتی ہے، یہ نہیں بتایا، فرمایا ایک نیکی ہے، ساری دنیا اس کو نیکی کہتی ہے، تم بھی لوگ بھی۔ ایک ہے برائی، اس کو ہر شخص برائی کہتا ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتی، نیکی نیکی ہی رہتی ہے، برائی برائی ہی رہتی ہے۔ فرمایا ادفع بالتی ہی احسن، اگر تیرے دشمن نے تیرے ساتھ برائی کی ہے، اس نے برائی کر لی، اس نے برائی کما لی، تو اس کے ساتھ نیکی کر، تو برائی نہ کما، تو نیکی کما لے، اس کی برائی اس کو نقصان دے گی، تیری نیکی تجھے فائدہ دے گی۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، تیرے ساتھ برائی کی جائے تو تو اس کے جواب میں نیکی کر، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، جو تیرا آج دشمن ہے کل کو وہ تیرا دوست ہوگا۔ فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ نصیحت اس کو ملتی ہے جو لوگ صبر کرنا جانتے ہیں، جو صبر ہی نہیں کر سکتے، دوسرے کی بات برداشت ہی نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں جو ہمیں گالی دے گا ہم اس کو 10 دیں گے، جو ہمیں اینٹ مارے گا ہم اس کو پتھر ماریں گے۔ یہ لوگ نہیں ان حقیقت کو سمجھ سکتے، وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں جو اللہ والے ہیں، جن کو اللہ نے صبر عطا کیا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نیکیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، برائیوں کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کے سبق، اللہ کے رسول نے اس طرح دین پھیلایا۔ اب یہ اس کی برکت ہے محمد رسول اللہ کے اخلاق کی، کہ کہاں ہے ہندوستان، کہاں ہے چین، کہاں ہے جاپان، کہاں ہے کوریا، اور کہاں ہے وہ ملائیشیا اور فیجی اور آسٹریلیا، وہاں تک اسلام موجود ہے، محمد رسول اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں۔ کاش ان کے اخلاق اور سیرت بھی وہ ہوتی جو محمد رسول اللہ کی تھی، تو آج ساری دنیا مسلمان ہو چکی ہوتی۔ اب ہم کیا ہیں؟ ہم تو نفرت دلاتے ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں۔ تبلیغ کس طرح کرتے ہیں؟ اس طرح کے دوسروں کو گالیاں دی جاتی ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور منبر پر کھڑے ہو کر بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہمارا مسلک سچا ہے۔ مسلک آپ کا سچا ہے لیکن آپ سچے نہیں ہیں، مسلک آپ کا درست ہے لیکن آپ اپنے مسلک کے دشمن ہیں۔ تم نے اپنے مسلک کا لوگوں کو دشمن بنا دیا اپنی بد اخلاقی سے اور اپنی بے تدبیری سے۔ میں اہل حدیث مبلغوں سے کہوں گا، اہل حدیثوں سے کہوں گا، ذرا سوچئے تو صحیح، ایک اہل حدیث ہے، بڑا بزرگ ہے، اس کے گھر کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں اگر وہ اس کی تعریف کرتے ہیں تو پھر تو یہ بزرگ ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا برا آدمی ہے، غلط آدمی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اہل حدیث بھی نہیں ہے، وہ اہل حدیث مسلک کا بھی دشمن ہے، جس کو لوگ دیکھ کر اہل حدیث مسلک سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے تو یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کی راہ کی طرف بلا، لوگوں کو اپنے رب کی طرف دعوت دے، لیکن حکمت اور دانائی کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ذریعے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ کہ نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، جھوٹ سے بچو گے تو یہ ملے گا، سچ بولو گے تو اللہ اس طرح راضی ہوگا، تمہارے درجے اس طرح بلند ہوں گے، تمہیں دنیا میں یہ ملے گا، آخرت میں یہ ملے گا۔ لوگوں کو خوشخبریاں دو،
अंबिया खुशखबरियां देने के लिए आए, तुम भगाने के लिए आए हो, तुम लोगों को भगाते हो। अल्लाह के नेक बंदों की अलामत है, ख्यार व इबादिल्लाह हिज़ारू ज़ुकिर अल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे, उनको देख कर अल्लाह याद आ जाता है। और ये बदतरीन लोग हैं, शरार व इबादिल्लाह अल मुफर्रिकून बैन अल अहिब्बत अल बाऊन अल बरालानता। बदतरीन लोग ये हैं जो भाइयों को भाइयों से दूर कर देते हैं, तफरीक पैदा कर देते हैं, लड़ाई पैदा कर देते हैं, मुसलमानों के अंदर तफरके पैदा कर देते हैं। और बदतरीन लोग वो हैं जो बेगुनाहों पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। मेरे भाइयों, मैं अपने मुबल्लिगीन से भी कहूँगा, अपने अहल हदीस भाइयों से भी कहूँगा कि अहल हदीस कहलाते हो तो अहल हदीस बनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत से सबक हासिल करो, अपने अंदर वो अखलाक पैदा करो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको तालीम किए, ताकि आपका भी दर्जा बुलंद हो। आपको देख कर लोग आपका मसलक इख्तियार करें, ना कि ये आपको देख कर लोग आपके मसलक से भी नफरत करें कि वहाँ भी ऐसे होते हैं। अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाए। बात मेरा ख्याल है वक्त बहुत हो गया, तो मैं ये समझता हूँ कि बात तो बड़ी लंबी कहने की थी और भी बहुत कुछ कहने का था, लेकिन वक्त गुजर गया। एक बात मैं आपको आखिर में कहता हूँ कि सच्चाई जो है उसकी बरकत इस दुनिया में भी मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। देखिए, अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ मशरिक़ वस्ता में, खलीज का बहरान। एक आदमी की जिद की वजह से, उसकी बद किरदारी की वजह से पूरी मुस्लिम कौम को तकलीफ हुई। एक बदबख्त पैदा हुआ, उसकी हठधर्मी की वजह से मुसलमान से लड़ गया। ये खलीज की जंग, इसमें बदनसीबी ये थी कि दोनों फरीक मुसलमान थे लड़ने वाले, इराक भी मुसलमान, कुवैत भी मुसलमान, दोनों फरीक लड़ने वाले मुसलमान। और मुसलमान इलाकों में जंग हो रही थी, बम मुसलमान इलाकों पर गिर रहे थे, उन बम्बों से वो जो आग ऊपर से बरस रही थी, मुसलमान बेगुनाह बच्चे औरतें मर्द मर रहे थे। मुसलमान इलाकों पर जंग थी, मुसलमान फरीकैन लड़ रहे थे, मुसलमानों का खर्च हो रहा था उस जंग पर, और फायदा हो रहा था यहूद और नसारा को, फायदा हो रहा था इसराइल को। ये थी बदनसीबी की जंग। कुछ लोगों ने उस जंग के जो पैदा करने वाले थे, जंग शुरू करने वाले, इस पूरी दुनिया को जंग की आग में धकेलने वालों को क्या कहा? मुजाहिद इस्लाम करार दे दिया। मुसलमानों जरा गौर से सुनो, हमें तो उस जंग में बहुत से लोगों की आजमाइश हो गई, उनके इल्म की आजमाइश हो गई, उनकी मार्फत की, उनके दिलों की नीयत की आजमाइश हो गई। उस जंग के मतलब हमें फैसला करने में कोई परेशानी नहीं हुई। बड़ी जल्दी हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि सच्चा कौन और झूठा कौन है, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक हदीस की बदौलत। हुजूर ने फरमाया था कि मन हमला अलैना सलाह फलैसा मिन्ना। अब ये याद रखिए मुसलमानों, आप भी याद रखें कि जिस शख्स ने हम पर हथियार उठा लिया वो हम में से नहीं है। ये जंग खलीज की सद्दाम ने शुरू की, उसने कुवैत पर हथियार उठाया, हमें तो यकीन था कि वो गलत है। कुछ लोगों ने सऊदी अरब की मुखालफत की, कुछ लोगों को अंग्रेजों अमेरिका से मुखालफत थी, उन्होंने इस जंग में सद्दाम की हिमायत कर दी। कुछ लोगों को पाकिस्तान के हुक्मरानों से इख्तलाफ था तो उन्होंने इस गुस्से में आकर सद्दाम की हिमायत कर दी। तो किसी की हिमायत करने के लिए या किसी की मुखालफत करने के लिए अपना गुस्सा, अपनी मर्जी नहीं देखनी चाहिए। इसमें भी अल्लाह ताला की रजा और हक और हकीकत को सामने रखना चाहिए। हक क्या था? सद्दाम हमलावर हुआ था कुवैत पर। कुवैत एक मुसलमान मुल्क है, वहाँ कानून इस्लाम के चलते हैं। हमने उसी वक्त फैसला कर दिया कि सद्दाम जालिम है, लेकिन कुछ लोगों ने उस जालिम को मुजाहिद इस्लाम करार दिया। वाक़यात ने और अल्लाह की मदद ने साबित कर दिया कि सच्चा कौन था और झूठा कौन था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हुक्मरानों का भी पूरी दुनिया में सार ऊंचा है सच्चाई की हिमायत करने की वजह से, और जमात अहले हदीस का भी सार ऊंचा है सच्चाई की हिमायत करने की वजह से। और जिन मुसलमानों ने सच्चाई की हिमायत की है, सबकी इज्जत और आबरू अल्लाह ताला ने रख ली, और वो उन लोगों के साथ दीजे हैं जिन्होंने जानबूझकर गलत लोगों की और डाकुओं की हिमायत की। तो यही मिसाल आप अपनी पूरी जिंदगी में सामने रखें, हमेशा हक की हिमायत करें। और हमारा मकाम ही यह है, मोमिन का मकाम यह है कि वो हक की हिमायत करता है। मोमिन का किरदार यह है कि वो हमेशा इंसाफ के साथ चलता है, वो अपने और बेगाने को नहीं देखता। कुरान ने हमें तालीम दी है कि गवाही दो, शहादत दो, अगर जो तुम्हारे अपने रिश्तेदार के खिलाफ तुम्हें सच्ची बात कहनी पड़े तो कह दो,
تو وہاں سچائی، جہاں سچائی آ جاتی ہے وہاں تمام تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. سچائی کو ایک مومن سامنے رکھتا ہے، یہ مومن کا مقام ہے. مسلمانوں میری نصیحت تو یہی ہے، اللہ تعالی ہمیں حق پر، انصاف پر قائم رہنے کی توفیق دے اور سچے لوگوں کی حمایت کرنے کی اللہ تعالی توفیق دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. گھر کے معاملات ہوں، گاؤں کے معاملات ہوں، خاندانی معاملات ہوں، ہمیشہ سچ پر رہو، سچ کی حمایت کرو، فتح اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور دین اور ایمان بھی سلامت رکھے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نصر دين محمد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم. واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم.
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله آمنت بالله صدق الله العظيم نعت ہے اس سے بھی کہ وہی پڑھو عالی مقام مومن عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا اپنی خودی مٹانا در در تے کرنا سجدے ہر جات سر جھکانا اپنی خودی مٹانا مدنی تیرا پیغمبر تو سب تو نیک نامی عرشی ہو یا کہ فرشی تیری کرن غلامی سجدہ کرن ملائک حوراں بھرن سلامی حوراں بھرن سلامی تو بعد از خدا دے ایہو مرتبہ بھلانا اپنی خودی مٹانا سجدہ رواج ہوندا بن رب دے ماں سوانو اصحاب سجدہ کر دے محبوب کبریانو برتر نبی ولی تو برتر نبی ولی تو سرتاج انبیاء نو سرتاج انبیاء نو چھڈ غیر دا تو سجدہ ایہو فعل مشرکانہ اپنی خودی مٹانا سجدے تیرے کدی سن ایک بار گاد زینت در در رلاں میں سجدہ ہر خاک راد زینت کچھ تازیے دے صدقے کچھ خان قاد زینت کچھ خان قاد زینت سجدے تیرے تو خالی ایک رب دا آستانہ اپنی خودی مٹانا بر چشم سب ولی ہے حاجت روا خدا ہے اس درد سب سوالی مشکل کشا خدا ہے ہر جات ہر کسی دی ہر جات ہر کسی دی سندا دعا خدا ہے سندا دعا خدا ہے بے شک ودا ولی نو لیکن خدا بنانا اپنی خودی مٹانا شارگ تو جو ہے نیڑے اس رب نو چا وسارے نت غیر دا سوالی نت غیر نو پکارے خواجہ مدد نو آمی صد مار باں الارے صد مار باں الارے کوڈی دے مل لٹائی توحید دا خزانہ اپنی خودی مٹانا
او فخر انبیاء دا دربار سب تو عالی وسدا جتھے پیغمبر کونین دا والی صوفی وکھا اٹھائی کوئی عرس یا قوالی کوئی عرس یا قوالی اصحاب نے بجایا کوئی طبلہ یا ربانا اپنی خودی مٹانا۔ حضرات ہمارے ہاں تمام اہل حدیث علماء کرام کے کیسٹ موجود ہیں، خصوصاً شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمۃ اللہ علیہ کے کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ ہر وقت دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ عمران کیسٹ ہاؤس، خالد دواخانہ، ایم بلاک، نزد پانی والی ٹنکی پورے والا ہے۔ شکریہ۔ اللہ سبحان 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 اللہ او خالق کل خدائی دا او خالق کل خدائی دا کوئی مالک نہیں ایک رائی دا تو اسے دی صفت سنائی جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا ہر دم رزق پہنچاوندا ہے جڑا ہر دم رزق پہنچاوندا ہے نالے سونی شکل بناوندا ہے اوہ دکھ تے درد ہٹاوندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او دے در تو کھان چکوراں نے او دے در تو کھان چکوراں نے کیا ہنس کبوتر موراں نے تو بھی اسے تے سٹ دے ڈوراں نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آچی تے شیر بغیراں میں آچی تے شیر بغیراں میں ہرنیاں رچھ ہزاراں میں پہ لٹ دے شو بہاراں میں سبحان اللہ 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 وچ پانی دے مخلوقاں نے سب رہندیاں نال سلوکاں نے سب رب تو منگن کلتاں نے سبحان اللہ 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 تیرا شان بلند بنایا ہے تیرا شان بلند بنایا ہے تو رب دا قدر نہ پایا ہے کیوں نہیں رب دا شکر ادا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا ٹھنڈی ہوا چلاندا ہے کل میں فصل پکاندا ہے تم پھل فروٹ کھاندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آجا چھڈ دے سب درباراں میں کر سجدہ استغفاراں میں وہ سندا سب پکاراں میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے سات آسمان بنائے نے نالے تھما باج ٹکائے نے اتے چن تے سورج لائے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہل عشق دے چمک دے تارے نی سب خالق نے سوارے نی اسے دے دربار نی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
رو رو منا لئیے گناہ اپنے سب بخشا لئیے وچ جنت ڈیرے لا لئیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او خالق کل خدائی دا کوئی مالک نہیں اکرائی دا تو اسے دی صفت سنائی جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ